اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 10 شوال المکرم بمطابق 14 جون 1856 عیسوی اور 1272 ہجری کو ہندوستان کے مشہور صوبہ اتر پردیش کے مشہور شہر بریلی میں آپ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے وہ گھرانہ انتہائی عظیم گھرانہ ہے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم ہند استاد الاساتذہ جامع المعقول والمنقول مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے والد کا نام مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے والد کا نام حافظ کاظم علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے والد کا نام شہزادہ محمد اعظم خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ان کے والد کا نام سعادت یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور پھر ان کے والد کا نام خان سعید اللہ خان قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خان سعید اللہ خان قندھاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے جد امجد ہیں، اور یہ افغانستان کے مشہور شہر قندھار میں رہا کرتے تھے۔ وہاں سے اسلامی جہاد کے سلسلے میں آپ نے نقل مکانی کی، اور جس زمین کو آپ نے اپنے قدموں کی برکت سے مالا مال کیا اسے داتا کی نگری لاہور کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد سعید اللہ خان قندھاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، اور شیش محل روڈ، یہ جو شیش محل بلڈنگ ہے نا جی، یہ خان سعید اللہ خان قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت میں تھی۔ یہاں سے پھر آپ نے نقل مکانی کی اور آپ بریلی میں تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت کے جو مخالفین ہیں وہ ایک سوال ہی کرتے جی یہ تو نیا کوئی خاندان دنیا میں آ گیا ہے، پہلے تو تھا نہیں، کوئی نیا خاندان ہی وجود میں آیا ہے جس کی آپ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ نیا خاندان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سلسلہ نسب جو پیچھے سے جا کر ملتا ہے وہ میرے حضور کے وفادار صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان کوئی نیا نہیں آیا، بلکہ اس خاندان کے جد اعلیٰ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ بھی پڑھا اور شرف صحابیت بھی آپ نے حاصل کیا تھا۔ کوئی نیا خاندان نہیں، وہی سلسلہ چلا، اور اللہ پاک نے اہل سنت کو عظیم شیر احمد رضا عطا فرمایا۔ یہ وہ سلسلہ نسب چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4 سال کی عمر میں مکمل ناظرہ قرآن ختم فرما لیا، اور پھر 6 سال کی عمر، آپ بتائیں 6 سال کی عمر کتنی ہوتی؟ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑے مجمع کے اندر 2 گھنٹوں پر مشتمل خطاب فرمایا۔ 2 گھنٹوں پر مشتمل آپ نے بہت بڑے مجمع کے اندر 6 سال کی عمر میں خطاب اور تقریر فرمائی، اور اس کا موضوع پتہ کیا تھا؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے پر مشتمل انتہائی بڑے مجمع کے اندر آپ نے میلاد مصطفیٰ پر تقریر فرمائی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس گھرانے کے اندر احمد رضا نے پرورش پائی ہے اس گھرانے کا بچہ بچہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے، اس گھرانے کا بچہ بچہ میلاد مصطفیٰ کہنے والا تھا۔ اس لیے 6 سال کا بچہ جب زبان کھولتا ہے تو میلاد مصطفیٰ پر دلائل پیش کر رہا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی آپ کی عمر ہے۔ 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی آپ کی عمر ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دن میری عمر 13 سال 10 ماہ 5 دن ہوئی میں مکمل عالم دین بن چکا تھا، مکمل عالم دین بن چکا تھا، اور 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں میرے سر پہ دستار فضیلت سجائی گئی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دن میں مکمل عالم بنا تھا نا، اسی دن میں نے بلوغت کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، اسی دن مجھ پہ نماز فرض ہوئی تھی۔ آپ حساب لگائیں جو بچہ
بالغ ہونے سے پہلے ہی مکمل عالم دین ہے، اسے اللہ نے کیا شان عطا فرمائی؟ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر ہے، مکمل عالم دین بن گئے، اور اسی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ بھی تحریر فرمایا تھا۔ 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر، پہلا فتویٰ۔ سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ بچے کو دودھ پلانے کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال۔ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر ہے۔ سوال کیا آیا کہ اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر کے دوران اس کے ناک کے ذریعے کسی عورت کا دودھ اس کے حلق میں چلا گیا تو کیا وہ عورت اس کی رضائی ماں بنے گی یا نہیں بنے گی؟ سوال مشکل ہے، آسان سوال نہیں ہے، سوال مشکل ہے۔ اور عمر کتنی؟ 13 سال 10 ماہ اور 5 دن۔ سوال کیا ہے؟ مدت رضاعت کے اندر ناک کے ذریعے سے اگر کسی بچے کے کسی عورت کا دودھ حلق میں چلا گیا تو وہ کیا اس کی رضائی ماں بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی حوالوں کے ساتھ اس کا جواب تحریر فرمایا، اور آپ فرمانے لگے چاہے ناک کے ذریعے حلق میں جائے چاہے منہ کے ذریعے حلق میں جائے، وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، وہ اس کی رضائی ماں۔ یہ آپ نے 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں یہ پہلا فتویٰ لکھ کر جب اپنے والد صاحب کو چیک کروایا نا، والد صاحب بھی مفتی اعظم ہیں، جب وہ فتویٰ چیک کیا تو والد صاحب ایک نظر فتوے پہ ڈالتے تھے، ایک نظر اپنے بیٹے پہ ڈالتے تھے، ایک نظر فتوے کو پڑھتے تھے اور ایک نظر اپنے لخت جگر کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنے لخت جگر کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ کو اٹھا کر مسند افتاء کے اوپر بٹھا دی۔ 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً جب 22 سال کی ہوئے تو اپنے والد گرامی کے ساتھ بیعت ہونے کے لیے اپنے مرشد گرامی حضرت شاہ آل رسول مارحروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں۔ یہاں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب نکلے نا، ادھر سے آپ کے پیر صاحب، تاریخ لکھنے والوں نے یہ بیان دیا ہے کہ شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار اپنے آستانے سے اٹھ کر اس سڑک پہ آ کے کھڑے ہو رہے تھے جو سڑک بریلی سے آ رہی تھی۔ بار بار پیر صاحب اس سڑک پہ آ رہے تھے تو مریدوں نے سوال کر دیا، حضرت خیر ہے، آج کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، ویسے تو ہمیں پتہ نہیں کس کی ملاقات ہے، پر آپ بار بار اٹھ کے اس سڑک پہ کیوں آتے ہیں؟ تو شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آج مجھے اس سڑک سے سچے عاشق رسول کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آج یہاں سے کوئی سچا عاشق آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے ساتھ تشریف لائے۔ شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ عادت یہ تھی کہ اتنی جلدی کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، اگر کوئی بیعت ہونے آتا تھا تو پہلے اس کے دل پہ نگاہ ڈالتے، اگر وہ اس قابل ہوتا تو بیعت کرتے، ورنہ اس کو اوراد و وظائف دے دیتے کہ جا کے یہ پڑھو پھر دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ علیہ رسول کے پاس آئے تو فوراً آپ کو اپنا مرید بھی بنایا اور 13 سلسلوں کی خلافت بھی عطا فرما دی۔ 22 سال کی عمر اور پیر صاحب بنا دیا، ایک سلسلہ نہیں، 2 سلسلے نہیں، 13 سلسلوں کی خلافت عطا فرمائی۔ شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ تاریخی جملہ بولا آپ نے فرمایا کہ آج نا میری بہت بڑی ایک فکر لاحق تھی مجھے، ایک بہت بڑی ٹینشن تھی مجھے، وہ ٹینشن میری آج ختم ہو گئی۔ تو مریدوں نے پوچھا، حضرت کیا ٹینشن تھی آپ کی، کیا فکر تھی آپ کو؟ اب دیکھیے گا اللہ والوں کی فکر کیسی ہوتی، اللہ والوں کو ٹینشنیں کیسی ہوتی ہیں۔ شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھے ڈر تھا اگر بروز قیامت میرا رب مجھ سے پوچھ لیتا کہ اے علیہ رسول نمازیں تو اپنے لیے پڑھی تھی، روزے تو اپنے لیے رکھ کے آئے ہو، زکاتیں تو اپنے لیے دے کر آئے ہو، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا لے کر، یہ اللہ والوں کی ٹینشن، اللہ والوں کی فکر، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو میں رب کو کیا جواب دیتا، میں کیا کہتا کہ میں اللہ تیرے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ لیکن آج یہ میری فکر ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ اگر رب اب میرے سے پوچھے گا نا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہوں گا احمد رضا کو لے کر آیا ہوں، میں کہوں گا۔ کسی شاعر نے شعر لکھا ہے، اسی منظر کو انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں، روز محشر جو پوچھے گا مجھ
سے خدا، روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلام۔ یہ 22 سال کی عمر میں آپ مرید بھی بنے اور پیر صاحب بھی بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 23 سال کی عمر میں حج کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کر حرم مکہ سے، مسجد سے آپ باہر نکل رہے تھے، اور شافعیوں کے بہت بڑے امام حضرت مولانا حسین بن صالح شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ادھر احمد رضا باہر نکل رہے ہیں اور یہ شافعیوں کے بہت بڑے عالم دین مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی احمد رضا کے چہرے پر نظر پڑی تو پھر دیکھتے رہ گئے، ٹکٹکی باندھ کے بار بار احمد رضا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر جب گزری نا تو آگے ہوئے اور احمد رضا کی کلائی کو پکڑ کر آپ نے بلند کیا اور آپ کہنے لگے احمد رضا میں تیرے چہرے کو اس ایم ہی نہیں دیکھ رہا بار بار، بس یوں ہی میں تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا جا رہا، بلکہ واللہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے اس پیشانی میں اللہ کا نور چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ 23 سال کی عمر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حج کر کے فارغ ہوئے، آخر میں الوداعی طواف کر کے جب اعلیٰ حضرت فارغ ہوئے نا پھر کعبے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا مشہور کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا، کہنے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، آب زمزم تو پیا خوب، آب زمزم تو پیا خوب، بجھائیں پیاسیں، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ یہ کلام لکھا اور آخر میں کہنے لگے غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ کشف کا عالم دیکھیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ نظم لکھی آپ نے۔ اس کے بعد جھومتے ہوئے مدینے میں حاضر ہو گئے۔ مدینہ شریف جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہنچے نا تو اب پہنچ کر وہی تمنا جو ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے، کاش نبی پاک خواب میں جلوہ دکھا دیں، کاش حضور آ جائیں، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش حضور جلوہ دکھا دیں، خواب میں تشریف لے کر آ جائیں۔ ایک دن ایک رات گزر گئی پر حضور نہیں آئے۔ حضور اپنے عاشقوں کو تڑپاتے ہیں نا، ذرا چیک بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ حضور ایک دن ایک رات گزر گئی پر حضور تشریف نہیں لائے۔ اعلیٰ حضرت تڑپ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرما دیں، یا رسول اللہ کرم فرما دیں۔ اگلا دن آ گئے، دوسرا دن بھی گزر گیا، دوسری رات بھی گزر گئی پر محبوب علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا۔ تیسرا دن جب آیا نا جی، تیسرا دن تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کانپتے وجود کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہونٹ بھی کانپ رہے، اعلیٰ حضرت سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوئے، انتہائی عاجزی ہے، انکساری ہے، گردن کو جھکائے روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، اور مشہور کلام آپ نے پڑھنا شروع کیا، کہنے لگے وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور اعلیٰ نے جب آنکھ اٹھا کے دیکھا نا تو یمن کا بادشاہ بھی حضور کے در پہ کھڑا تھا، فارس کا بادشاہ بھی حضور کے در پہ منگتا بن کے کھڑا تھا۔ تو پھر فخر سے کہنے لگے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں،
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں دیکھو دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی۔ اور آخر میں جب اپنا تعارف پیش کیا نا، دیکھیں عاجزی کتنی، انکساری کتنی، روتے چلے جا رہے ہیں، اور آخر میں کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تعارف کروا رہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ہونٹ کہاں پر ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گردن جھکائی ہوئی ہے، بار بار اسی جملے کا تکرار کر رہے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، کانپتے وجود کے ساتھ بار بار عرض کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کرم ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے دل کے پردے ہٹے اور آپ کو ایک آواز آئی، آواز یہ تھی، احمد رضا، اوروں کو تو میں خواب میں اپنا جلوہ دکھاتا ہوں، پر آج تو آیا ہے، تو نے عاجزی بڑی کی ہے، تجھے خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا، تجھے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ سنہری جالیوں سے پردے ہٹے اور محبوب ظاہری طور پر سامنے تشریف لے کر آئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار ان کی دربار میں عرض کرتے رہیں تو کام ہو جاتا ہے، بار بار عرض کرتے رہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک عظیم کارنامہ، آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، کیا نام ہے؟ کنز الایمان۔ کیا نام ہے؟ کنز کہتے ہیں خزانے کو، ایمان یعنی ایمان کا خزانہ، کنز الایمان۔ بقیہ بھی بہت لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، پر جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا نا جی، یہ میں محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک دو مثالیں بھی دیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا ہے اور عقیدہ بھی بیان فرمایا ہے۔ بقیہ لوگوں نے کہتے ہیں نام میں کسی کا نہیں لیتا، پھر کہیں گے جی وہ اخلاق سے گری ہوئی بات کر دی، نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن آپ کو بتاؤں گا جی ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور پھر فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا کیا ہے۔ 26واں سپارہ سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انہوں نے ترجمہ، بقیہ لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کو کھول دیا، فتح مکہ کی بات ہے، ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کو کھول دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، وہ ترجمہ کرتے وہ کہنے لگے تاکہ اللہ تمہارے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دے، نبی پاک کی طرف نسبت کر رہے۔ اب بتائیں نبی پاک کی طرف گناہوں کی نسبت کر سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء سارے معصوم ہیں، انبیاء سارے گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ ترجمہ کیا کرتے تاکہ اللہ تمہارے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دے۔ اسی طرح ایک اور بندے نے ترجمہ کیا، اس نے کہا جی جو گناہ تم نے پہلے کیے تھے اللہ وہ بھی معاف کرے گا، جو بعد میں کرو گے اللہ وہ بھی معاف کرے گا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے پہلے بھی گناہ کیے تھے بعد میں بھی کریں گے، معاذ اللہ۔ اب چلیں ذرا بریلی کے پاس، اب ذرا احمد رضا کی بارگاہ میں آئے نا، ترجمہ بھی سنیں عقیدہ بھی سنیں۔ اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ترجمہ کرنے لگے، کہنے لگے انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کو روشن فرما دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کو، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ اکبر، تاکہ اللہ آپ کی وجہ سے، تاکہ اللہ آپ کی وجہ سے آپ کے امتیوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ نے سمجھایا کہ بھائی یہاں پر وہ ترجمہ نہیں جو تم کر رہے ہو، یہاں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ کی برکت سے آپ کے امتیوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔
عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور گناہ کر سکتے، وہ تو معصوم ہے. تو فرق پتہ چلا جی آپ کو. اسی طرح 28 سپارے کی آخری آیت ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اب ترجمہ کیا کیا ہے لوگوں نے؟ وہ کہتے ہیں جی عمران کی بیٹی مریم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اب آپ بتائیں حضرت مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہوں، ترجمہ مناسب ہے؟ عزت دار بندہ بڑی محفل کے اندر اپنی بیٹی کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ایک بندے نے ترجمہ کیا، اس نے کیا کیا؟ شرمگاہ کی حفاظت کی. دوسرے نے ترجمہ کیا، وہ کہنے لگے جی عمران کی بیٹی مریم نے اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کی. یہ لفظ ان کی شان کے لائق. اب چلیں احمد رضا کے پاس. فاضل بریلوی کا ترجمہ سنیں کنز الایمان، فرماتے ہیں وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی ہے، جس نے اپنی. اعلیٰ حضرت کیسا ترجمہ لے کر ہے، ادب والا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا. اس طرح کے 20 فرق، اب ٹائم نہیں وغیرہ میں آپ کو بتاتا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کنز الایمان. آپ کو ترجمہ بھی ملے گا اور عقیدہ بھی ملے گا، ترجمہ بھی ملے گا. اور جب بھی پڑھنا ہے کون سا پڑھنا ہے جی؟ کنز الایمان آپ نے پڑھنا ہے. یہ میں نے آپ کو محبت کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ مثال دے کر آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ فرق ہے ان کے تراجم میں اور اعلیٰ کے تراجم میں. آپ کو ادب بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، عقیدہ بھی ملے گا، اور بہترین ترجمہ بھی ملے گا. دوسرا جو اعلیٰ حضرت نے عظیم کارنامہ کیا نا، وہ یہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے. کبھی کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا جی آپ بڑا پیارا لکھتے ہیں، ذرا میری شان میں بھی کچھ لکھ دیں، ذرا میری شان میں بھی کچھ لکھ دیں، تو احمد رضا قلم اٹھاتے ہیں، محبوب کی تعریفیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی کسی نے آ کر مطالبہ کیا میرے لیے کچھ لکھے، اعلیٰ حضرت نے فوراً نعت مصطفیٰ لکھ دیا. اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول. دول دولت کی جمع ہے، اہل دول دولت والے. کہتے میں دولت والوں کی نعت پڑھوں، میں دولت والوں کی تعریف کروں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نان نہیں، پارا کہتے ٹکڑا، نان کہتے روٹی کو. آپ فرماتے میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے جس کے پاس پیسے دیے، جس نے پیسے دیے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی. نہ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے